ہم اور آپ حضرت سابق امسال کی بحر الاسرار قاسم الانوار قطب العرفاء والمشاق حضرت شاہ محمد عبدالعلیم آسی غازی پوری 8ویں عظیم سجادہ نشین خانقاہ عالیہ تشریفیہ یوم تشریف کی بارگاہ میں عقیدتوں کے سوال اور محبتوں کی خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ میں مہمان خانے دل سے برادر گرامی وقار جناب عبدالرازق صاحب اور ان کے فرزندان گرامی کو اس مقدس محفل کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کو ہم کو سب کو اپنی شان شان کے مطابق اجر تزید نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ رب العزت اسے زمین میں جما دیتا ہے۔ ہماری عزت، ہمارا وقار دین سے جڑنے اور دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہے۔ دین سے الگ ہو کر ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی وقار اور اہمیت نہیں ہے۔ جن حضرات نے اپنی زندگی کو دینی خدمات کے لیے وقف کر رکھا، جو حضرات دین سے ہمیشہ جڑے رہے، وہ جب تک اس دنیا میں رہے معزز بن کر رہے، باوقار بن کر رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نام لیوا اور ان کے قدردان ہمیشہ موجود رہے۔ آج برس گزر جانے کے بعد بحر الاسرار قاسم الانوار قطب العرفاء والشاہ حضرت شاہ محمد عبدالعلیم آسی غازی پوری قدسہ العزیز کی بارگاہ میں عقیدتوں کے سوغات موقع و موقع پیش کرنے کا سلسلہ اسی لیے جاری اور ساری ہے کہ وہ جب تک اس دنیا میں رہے اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھا اور اپنی دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر رکھا۔ اور جن حضرات کا یہ مشن ہوتا ہے وہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں معزز بن کر رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے قدردان اور نام لیوا کی عظیم تعداد چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت امین المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اپنے احباب و فقہاء کے ساتھ حج کرنے کی غرض سے نکلے۔ جب مقام جدنان پہنچے ارشاد فرمایا سارے لوگ اپنی اپنی سواری سے اتر جاؤ۔ سارے لوگ اپنی سواری سے اتر گئے۔ ارشاد فرمایا یہ مقام جدنان ہے، اس سرزمین سے ہماری ایک عظیم یادگار وابستہ ہے، اور وہ یہ کہ جب میں زمانے کفر میں تھا، حالت کفر میں تھا، میرے باپ خطاب صرف 5 اونٹ چلانے کے لیے ہمیں دیا کرتے تھے۔ ان کا حکم ہوتا تھا عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن پر سیدھے طور پر کھڑے کر دو۔ اس حالت کفر میں
ہماری عزت، ہمارا وقار دولت و ثروت میں نہیں ہے، ہمارا وقار عہدہ و منصب میں نہیں ہے، ہمارا وقار جائیداد اور زمین اکٹھی کرنے میں نہیں ہے، ہمارا وقار دین کی خدمت کرنے میں ہے، دین سے وابستہ ہونے میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ندی آ گئی، حضرت عمر فاروق سواری سے اتر گئے اور موزے پاؤں سے نکالے، کاندھے پہ ڈال دیے، سواری کی نکیل اپنے ہاتھ میں تھام دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا، حضور موزے ہمیں دے دیں، سواری کی نکیل ہمیں تھما دیں، یہ ملک غیروں کا ہے، آپ اس طرز عمل سے غیروں کے دلوں سے آپ کا رعب و دبدبہ اٹھ جائے گا، ہیبت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، خدا کی قسم تمہارے علاوہ یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو سزا ہمیشہ یاد رکھی جاتی۔ یاد رکھو، جب تک ہم اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، جب تک ہم نے دینی خدمات کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر نہیں رکھا تھا، ہم ذلیل تھے، ہم حقیر تھے، سماج اور معاشرہ میں ہماری کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں تھی۔ جب سے ہم نے اسلام کے دامن کو تھاما ہے، اپنی دینی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر رکھا ہے، تب سے اللہ رب العزت نے ہمیں باوقار بنا دیا ہے، ہمیں معزز بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو ڈھونڈیں گے، وقار کو تلاش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں حقیر کر دے گا۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم نعمت یہ نعمت اسلام ہے، یہ دولت اسلام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے زمین و جائیداد سے بڑھ کر کے، تخت و تاج سے بڑھ کر کے، عہدہ و منصب سے بڑھ کر کے دین اسلام کو فوقیت دی ہے، شریعت اسلامیہ کو ترجیح دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنائے جا چکے ہیں، آپ کا ایک قاصد آپ کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ کا بیٹا یوسف مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ بادشاہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا غیر معمولی منصب کا نام بادشاہ و سلطنت ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا یوسف کس دین میں ہے؟ جب بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا یوسف دین اسلام پر ہے، تب آپ کو خوشی ہوئی اور آپ کے چہرے سے مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، مقربان بارگاہ الہی نے دین اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو دنیا کی تمام نعمتوں پر ترجیح دی ہے، تمام دولتوں پر فوقیت دی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عارف باللہ حضرت سرکار حسن والی پوری قدس العزیز نے بھی اپنے پیروں کے قدم بقدم چل کر کے شریعت اسلامیہ کو، دین اسلام کو تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے، تمام دولتوں سے بڑھ کر کے ہر حال میں، ہر جگہ میں فوقیت دی ہے اور ترجیح دی ہے۔ ایک بار شاہ غازی پور کے ایک بدر عالم صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، جن کی انگریزی BA اور MA والوں سے بھی بہتر تھی، مگر افسوس کی بات یہ کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کو کچھ وکیلوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عاصم غازی پوری نے ان سے فرمایا کہ تم وکالت کے منصب کو پانے کے لیے وکالت کا فارم بھر دو۔ حسب الحکم شاہ بدر عالم صاحب نے فارم بھر دیا، بغیر کسی تعلیمی سند کے ان کا فارم منظور کر لیا گیا، ان کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بغیر کسی تعلیمی سند کے درخواست کا منظور کر لیا جانا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت سرکار غازی پوری نے بڑے سرکار سے فرمایا کہ میاں شاہد، تم نے دیکھا
کہ ہائی کورٹ نے شاہ بدر عالم کے درخواست کو بغیر کسی تعلیمی سند کے منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ جو اتنا بڑا انہونی کام کرا سکتا ہے، کیا وہ امتحان میں پاس نہیں کر سکتا ہے؟ بڑے سرکار فرماتے ہیں جی حضور ضرور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت بڑے سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر دستگیر نے ایسا فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب شاہ بدر عالم صاحب امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہ بدر عالم صاحب امتحان دینے کے لیے بارگاہ آسی میں حاضر ہوئے۔ سرکار آسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر دعا دیتے رہے کہ خدا تم کو کامیاب کرے، خوش جاؤ خوش آؤ۔ مگر شاہ بدر عالم صاحب کی قسمت میں شامت آ گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب تک آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم پاس ہو گئے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت سرکار اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، پیروں کے کرم سے تم اللہ نے چاہا تو تم پاس ہو جاؤ۔ مگر وہ مصر ہو گئے کہ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم پاس ہو گئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سرکار عاصی کو جلال آ گیا، چہرے مبارک سرخ ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے۔ سرکار عاصی غازی پوری نے فرمایا کہ تم مجھ سے وہ بات کہوانا چاہتے ہو جو ہمارے پیروں کی زبان سے اور منہ سے کبھی نہیں نکلی۔ حضرت شاہ بدر عالم صاحب ہیبت سے کانپنے لگے اور کسی طرح سے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بڑے سرکار فرماتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ امتحان میں کسی بھی حال پاس آ یہ گئے اور امتحان میں ناکام ہو کر کے واپس پڑ گئے۔ 3 سال تک امتحان دینے کی اجازت تھی۔ دوسرے سال پھر شاہ بدر عالم صاحب حضرت عاصم علیہ الرحمن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار عاصم نے فرمایا کہ تم شاہ عبدالسبحان صاحب کی خانقاہ نقشبندیہ کے اس وقت کی گدی نشین تھے اور حضرت عاصم کے اجلے خلفاء میں سے تھے۔ فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے رخصت ہو کر اجازت لے کر تب تم امتحان دے کے جاؤ۔ شاہ بدر عالم صاحب کی خدمت پھر شامت آئی، انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے پیروں کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عاصم نے فرمایا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ان کے پاس جانا میرے پاس ہی جانا ہے، اس لیے وہاں جاؤ، وہاں سے یاد رکھ تب تم وہاں الہ آباد جاؤ۔ مگر انہوں نے اصرار کیا کہ میں کسی بھی حال میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ گئے اور پھر ناکام پلٹے۔ تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوئے، پھر حضرت عاصم نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، اگر وہ یاد دیتے ہیں تو جاؤ۔ انہوں نے پھر یہ بات دہرائی۔ بڑے سرکار فرماتے ہیں پھر گئے اور پھر ناکام ہو کر لوٹے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار عاصم رضی اللہ عنہ کی ذات اتنی مقدس تھی کہ اپنے پیروں کے قدم بقدم چلا کرتے تھے، سرے منہ بھی اور میں پھیر میں کسی طرح سے بھی انحراف بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بزرگان دین، یہ اولیاء کاملین، یہ مقربان بارگاہ الہی کی شان ہوا کرتی ہے جو ہر حال میں دین کو، شریعت کو فوقیت دیا کرتے ہیں، ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نشانی ہوا کرتے ہیں، اپنے نام لیواؤں کو اپناتے ہیں، ان کی خیر خواہی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے وقت میں اپنے مریدین کے گناہوں کی مغفرت کے خواہ اور خواہش ہوا کرتے ہیں۔ 500 برس کے پہلے کے مشدد ثبوت بزرگ اور عالم امام عبدالوہاب شاعری نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں جمیع الائمۃ یشرعون فی ادبائہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی لیوم الصراط او کما قال۔ فرماتے ہیں تمام ائمہ دین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی شفاعت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کب تک کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تک ان کے پیروکار پل صراط سے پار نہ ہو جائیں تب تک یہ شفاعت کرتے رہتے ہیں، امداد فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت عاصم غازی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگان دین میں سے ایک ہیں جو اپنے مریدین اور معتقدین کی اس دنیا میں دستگیری فرماتے ہیں، برزخ میں دستگیری فرماتے ہیں اور آخرت میں انشاءاللہ دستگیری فرمائیں گے۔ قربان نامی ایک فقیر غازی پور کی سرزمین میں
رہا کرتا تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ بھیک مانگتے ہوئے، کچھ پڑھتے ہوئے سرکار اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور سرکار اعظم 1 روپے کا سکہ معمول کے مطابق اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سرکار اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حسب معمول و فقیر روزانہ سرکار اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، مزار پاک کو چومتا، جب باہر نکلتا تھا تو باہر دروازے پر 1 کا سکہ اس کو ملا کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے آیا اور باہر جیسے ہی نکلا تو مجاور خادم گیٹ بند کرنے لگا۔ قربان شاہ نامی فقیر نے مجاور سے کہا کہ ابھی اندر ایک صاحب ہیں جو مجھے 1 کا سکہ لے کر گئے، آپ گیٹ کو بند نہ کریں۔ قربان شاہ فقیر فرماتے ہیں تب سے وہ سکہ مجھے ملنا بند ہو گیا۔ یہ بزرگان دین ہیں جو قبر میں بھی، برزخ میں بھی ہماری بستگی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح کو روحانی طاقت اور ملکوتی تصرف عطا